اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، یہ ہماری آج 12ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا بیان آپ کے سامنے تفصیل سے واضح ہوا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سب واقعات کو اگر بیان کیا جائے تو ایک بہت لمبا سلسلہ ہوگا، لیکن اظہار دین حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد کا مرحلہ ہے، یعنی آخری سٹیپ قتال فی سبیل اللہ، اس کے تحت یہ سب واقعات کی کسی حد تک نشاندہی کی جا رہی ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے جنگ احد میں یہ کہا تھا کہ جہاں جنگ بدر ہوئی ہے وہاں پر آئندہ سال میں تم سے پھر جنگ کروں گا، یہ اس نے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اب اس کے بعد خود سوچا کہ اب کیا کریں، وعدہ تو کر کے آ گئے، اب سوچا کہ کسی طرح جنگ کو ٹالے، لیکن جنگ کو ٹالنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی الزام ہمارے اوپر نہ پڑے۔ تو بہرحال اس نے ایک ترکیب نکالی، یہ کہا کہ سب لوگ جنگ بدر میں جمع ہو رہے ہیں، بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے، ایک پروپیگنڈا کیا۔ چونکہ کبھی کبھی پروپیگنڈے کی تاثیر ہوتی ہے اور باطل ہمیشہ اسی کا سہارا لیتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے جانثار صحابہ تھے، 1500 کا لشکر لے کر اسی مقام پر، جنگ بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، مگر ابو سفیان نہیں آتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام وہاں ایک تجارت میں خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ یہ جماعت لوٹی اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑا ہی عظیم فضل والا ہے۔ اور ادھر مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 2 زبردست قبیلے بستے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود بنو نذیر کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اندر سے کہہ کے بھیجتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، ہرگز نہ نکلو، لیکن
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ حضرات صحابہ جب جا کر یہود بنو نذیر کا محاصرہ کر لیتے ہیں تو آخر وہ اس پر عزامند ہوتے ہیں کہ ہم شہر مدینہ چھوڑ دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہود بنو نذیر کو مدینے سے نکالنے کے بعد ایک بڑا زبردست واقعہ پیش آتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہود بنو نذیر جا کر تمام دیگر قبائل عرب کو بھڑکاتے ہیں اور دیگر قبائل عرب کو بھڑکانے کے بعد 12 قبائل اس کے اندر ملتے ہیں. بہرحال اس کی تعداد کچھ کم زیادہ ہو سکتی ہے. تمام قبائل عرب مل کر ایک مرتبہ اپنی طاقت کو آزما لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے. اس کو جنگ خندق کہتے ہیں, غزوہ خندق. اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے. 12,000 کا لشکر آ کر مدینہ منورہ کو گھیر لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل پل کے حالات سے باخبر تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیتے ہیں, چونکہ جنگ بدر اور جنگ احد میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی ان کے آقا کی غلامی سے پوری طرح چھٹکارا نہیں ملا تھا, تو اب یہ چھٹکارا حاصل کر چکے تھے. تو جنگ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں خندق کھدوانے کا, چونکہ یہ ایرانیوں کا جنگی طریقہ تھا اور اہل عرب اس جنگ سے ناآشنا تھے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر قوم کا بھی کوئی طریقہ اگر اسلام کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی. شہر کے 2 طرف آپ نے خندق کھدوائی. ایک طرف چونکہ اہل مدینہ کے باغات کی کثرت تھی, وہاں سے حملہ ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا, اور ایک طرف عرب کی تیز گرمی, پہاڑ تھے, لاوے کی چٹانیں تھیں, وہاں لشکر ٹھہر نہیں سکتا تھا, وہاں سے بھی حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اور جہاں سے اور صرف 2 طرف سے حملے کا خطرہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے ارد گرد خندق کھدوائی. اور خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا. پورے قبائل عرب امن لائے اور 12,000 کا لشکر تھا. سب لوگ اپنی قسمت آزما رہے تھے کہ اسلام کی یعنی یہ اسلامک اسٹیٹ کا خاتمہ کر دیں, دارالاسلام کا خاتمہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی اور شہر کو محفوظ کیا. اب یہ محاصرہ تقریباً 20-25 دن تک رہا. اب عرب کو جنگ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ادھر یہود بنو قریظہ جو دوسرا قبیلہ تھا,
اب ان کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ یہود بنو قریظہ کو توڑ دیں، چونکہ یہ معاہدے میں جھگڑے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، سارا عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن کر اپنی طاقت کو آزما رہا ہے، کیا ہی بہترین موقع ہے، اس موقع کو بہت غنیمت جان لو اور اس وقت دیگر قبائل عرب کا ساتھ دو۔ یہ مہم جاری تھی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے غالباً نعیم ابن مسعود یا ابو نعیم، بہرحال وہ صحابی جو ہے وہ ابھی ایمان لے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ، اور ان کے ایمان لانے کا بھی علم نہیں تھا، اور وہ اور با اثر تھے، قبیلے قریش کے اندر بھی ان کا کافی اثر تھا، اور ادھر بنو قریظہ کے اندر بھی ان کا کافی اثر تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے کچھ تدبیر اختیار کرتا ہوں اور کچھ جھوٹ بولتا ہوں۔ الحرب قدعن، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ اسلام جو ہے جہاد فی سبیل اللہ میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دیتا ہے، کیونکہ چند مواقع ایسے ہیں جہاں اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دیا ہے، کسی کی جان بچانا ہو، کسی کا جان مال یا عزت بچانا ہو، یا جنگ کا موقع ہو، دو مسلمانوں نے مصالحت کرانا ہو، دو مسلمانوں میں آپس میں صلح کرانا ہو، چاہے وہ افراد میں ہو یا گروپ میں ہو، یا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو جھوٹ، یعنی جب وہ صحابی نے جھوٹ بولنے کی اجازت مانگی تو حضور نے ان کو اجازت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جنگ میں اس چیز کی اجازت ہے۔ الحرب قدعن، جنگ کا نامی دھوکہ ہے۔ یہاں معاملہ اتنا طویل ہو گیا تھا کہ 25 دن تک محاصرہ گھیرا ہوا تھا، اور ادھر پورے قبائل عرب گھیرے ہوئے تھے، اور ادھر سے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وما هي بعورہ ان یریدون الا فرارا، یہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، یہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، یہ فرار چاہتے تھے۔ اور اس وقت ایسا کردار تھا کہ منافقین کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ صرف دھوکہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ غلط ہے، دھوکہ ہے، کہ ایک طرف ہم کو ایران وغیرہ کی فتوحات کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جو ہیں خود محصور ہو گئے، قید ہو گئے۔ اور ایمان والے اس وقت ثابت قدم تھے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب ایمان والوں نے لشکر کو دیکھا تو کہا اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور ان کے ایمان میں اور ان کی فرما برداری میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ جنگ خندق میں ایک منافقین کا کردار، ایک مشرکین کا کردار، یہودیوں کا کردار، اور ایک
صحابہ کرام کا کردار. تو وہ صحابی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر بنو قریظہ میں اور مشرکین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ بڑے پاگل لوگ ہو. آخر جو پورے قبائل عرب گھیرے ہوئے ہیں صحیح ہے، لیکن اس لشکر کا کمانڈر ابو سفیان ہے. تو ظاہر بات ہے جب لشکر کا کمانڈر ابو سفیان ہوتا ہے اور جس قبیلے کا سردار کمانڈنگ کرتا ہے تو اس قبیلے کی قیادت کا نام آتا ہے. تو اگرچہ دیگر قبائل عرب بھی ملے ہوئے تھے، لیکن قبیلے قریش کا نام لیا. کہا انہوں نے کہ دیکھو آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق وہی ہے، یہ کبھی ایک ہو سکتے ہیں. تم لوگوں کو یہاں رہنا ہے، سوچ سمجھ کر ساتھ دینا کہ محمد کی خلاف ورزی نہ کرنا. جو تمہارا معاہدہ ہے وہ خلاف ورزی نہ کرنا. اگر معاہدہ توڑ رہے ہو تو سوچ سمجھ کر توڑنا، اس لیے کہ محمد کا یہ قبیلہ ان کے ساتھ کبھی بھی مل سکتا ہے. اس لیے جب تک ان کے 2-4 آدمی کو تم اپنے ضمانت کے طور پر تمہارے پاس رکھ لو، اس وقت تک معاہدہ ہرگز نہ توڑنا. لیکن اور اس کے بعد ان سے آ کر ملنے کے بعد کہا کہ دیکھو بنو قریظہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساز باز کر لی ہے، سمجھوتا کر لیا ہے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے چند آدمی کو پکڑ کر کے ان کے حوالے کریں گے تو ان کو معاف کریں گے. اس لیے تمہارے چند آدمی اگر وہ گرفتار کرنے آئیں گے تو ہرگز نہ دینا. اب یہود بنو قریظہ اپنی سیفٹی کے لیے چند آدمی پوچھے تو انہوں نے دینے سے انکار کیا، اور یہ صحابی نے کہا تھا اگر وہ دینے سے انکار کریں تو ساتھ نہ دینا، میں تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں. جب انہوں نے دینے سے انکار کیا تو کہا کہ جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح معلوم ہو رہی ہے کہ محمد کا قبیلہ ان کے ساتھ کبھی بھی مل سکتا ہے. اور ادھر ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی وہ صحابی نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح بات ہے، دیکھو ہمارے آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے یہ لوگ یہ چال چل رہے ہیں. ان دونوں میں آخر ایسا پھوٹ پڑی، اور اس کے بعد 25 دن کا محاصرہ ہوا. اس کے بعد اللہ کی ایک ایسی مدد آئی کہ تیز آندھی آئی، اور اس آندھی کی وجہ سے اور وہ آندھی رات کے وقت چلی، سب کے خیمے الٹ گئے. ابو سفیان جو لشکر کا کمانڈر تھا اس نے کہا اب کچھ نہیں، بس اپنے گھر کی طرف چلو، بعد میں دیکھا جائے گا. سب لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے، اپنی اپنی بستی لوٹ گئے. اس طریقے سے غزوہ خندق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوئی. آپ کی یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی واقعہ ہوا غزوہ خندق کے وقت کفار تیر برسائے تو آپ نے جوابی تیر برسایا. آپ کی 4 وقت کی نمازیں بھی اس دوران قضا ہو گئی. بہرحال غزوہ خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ ہم پر اپنی طاقت نہیں آزمائیں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے. یعنی جو
جو تمام قبائل عرب اکٹھا ہوئے تھے وہ اب اس کے بعد اکٹھا نہیں ہوں گے. اب ان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے, اب ہم ان پر حملہ کریں گے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی لوٹ رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ابھی ہتھیار نہ کھولیں, بنو قریظہ سے نمٹنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بنو قریظہ کی طرف روانہ کرتے ہیں اور خود آپ اس جو ہے تشریف لے جاتے ہیں. اس کے بعد بنو قریظہ کی بستیوں کو گھیر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آخر کار بنو قریظہ اپنا ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سعد ابن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اورات کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے مرد قتل کر دیا جائے اور ان کی بیوی بچوں کو غلام بنا لیا جائے, ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا جائے. یہ فیصلہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یہود بنو نذیر کو جب مدینے سے نکالا تو انہوں نے دیگر قبائل عرب کو ہڑکا کر سب مل جل کر ایک مرتبہ پھر مدینے پر حملہ کیے, اور اب 25 دن کا محاصرہ ہوا, غزوہ خندق کا محاصرہ سے ابھی فارغ ہوئے ہیں. اگر یہود بنو قریظہ کو بھی اگر باہر نکالا جاتا تو وہ بھی اس طرح کی حرکت کرتے. اس لیے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے کہنے کے مطابق تورات سے فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا جائے, بچوں کو غلام بنا لیا جائے. یہ باندی اور غلامی کا مسئلہ امیر المومنین پر ڈپینڈ ہے. اگر امیر المومنین اگر ڈکلیئر کر دے کہ یہ آزاد ہیں تو وہ آزاد, اور اگر ان کو یہ ڈکلیئر کر دے باندی ہیں تو باندی. اور اگر باندی دیا بنانے کے بعد جس مجاہد کے حصے میں جو باندی آتی ہے اس کو وہی باندی لے سکتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. اور اگر اس سے حمل ٹھہر گیا تو وہ بیچ نہیں سکتا, اور مالک کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا جب یہ اس کا مالک ہے تو اس کے بیٹے بھی اس کے مالک بنے رہیں گے. بہرحال ایک لمبی بحث ہے. جو لوگ اسلام کی دشمنی میں اس مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں وہ اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اسلام اس فیصلے کو امیر المومنین پر چھوڑا ہے کہ امیر المومنین اگر ان کو واپس اپنے ملک بھیج دے تو ختم, یا ان کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے تو بھی ختم, پھر ان کو کوئی غلام نہیں بنایا جا سکتا. یا وقتی طور پر ان کو قید کر لے کہ بھئی ہمارے آدمیوں کو جب تک نہیں چھوڑیں گے, وقتی طور پر قید کیا ہے, بعد میں چھوڑ دیں گے تو بھی ختم. اور اگر وہ باندی بنانے کی ضرورت محسوس کرے تو تب بنا لیا جائے گا. بہرحال یہود بنو قریظہ کا معاملہ صاف ہو گیا. اب اس کے بعد 6 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے 1400 صحابہ کے ساتھ. آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. عمرہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی نہیں روکتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ مسجد حرام جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو صحابہ کے سامنے بیان کیا
اور تمام صحابہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. 1400 صحابہ کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. اب کفار کے لیے بڑا ہی مسئلہ تھا. اگر چپ رہ جائیں، خاموش رہ جائیں تو بھی مسئلہ، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو بھی مسئلہ، اور عمرے کے لیے روکیں تو بھی مسئلہ. مگر آخر کار اپنی ناک رکھنے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام میں حدیبیہ میں روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلوا بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم سیدھا چلے جائیں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مختلف لوگ آئے گفتگو کرنے کے لیے. آخر کار سہیل جو ایک کفار کی طرف سے آئے، یہ بڑے زبردست فصیح اور بلیغ مقرر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ تقریریں کر کے اکساتے تھے. جنگ بدر میں جب یہ قید ہو کر آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں سہیل کے سامنے کے 2 دانت توڑ دوں تاکہ آپ کے خلاف تقریر کر کے نہ اکسا سکے. تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ یہ ایک دن بہترین خطبہ دیں گے. بہرحال حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ آئے گفتگو کرنے کے لیے. تو جب سہیل گفتگو کے لیے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سہیل آ گئے اور اللہ تعالی ہمارے معاملے کو آسان کرے گا. اب کفار قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کے لیے تیار ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلوا بھیجا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مصالحت کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ آپ اس سال واپس جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ کر کے جائیں. اس کنڈیشن پر آپ تیار ہوئے. یعنی مطلب ہے کہ کفار اس کنڈیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ یعنی آپ کو اجازت دینے پر مجبور ہو گئے. اب یہ جو مصالحت کا معاملہ تھا یہ بھی زبردست تھا. اس کے جو گوشے تھے بہت سو کے اوپر ابھی نہیں کھلے تھے. یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی، کفار کی شکست تھی. یہ مصالحت جس کو کہتے صلح حدیبیہ. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور رہ کر کے صلح حدیبیہ نہیں کیے، مختار تھے. آپ چاہتے تو ان کی پیشکش کو ٹھکرا سکتے تھے اور چاہتے تو جنگ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور جنرل اکبر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بہترین کمانڈر بھی ہیں. چونکہ کامیاب کمانڈر کی یہ علامت ہے کہ کم عرصے میں ایک طویل حصے پر قبضہ کر لے اور دونوں طرف سے جنگی نقصان کم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں تھا، بلکہ کم سے کم اسلام کی اشاعت کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے. اگر کوئی ابو جہل کی طبیعت کا ہے تو آپ نے اس پر تلوار بھی اٹھائی جب وہ خود وار کیا.
تو آپ نے ڈیفنس کے لیے تلوار اٹھائی، لیکن آپ کا مقصد تھا کہ کم سے کم آدمی اگر اسلام نہ بھی قبول کرے تو ہمارا مخالف نہ بن جائے۔ بہرحال اس کے بعد والی نشست میں انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔